میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی نصیحت فرمائی جو انتہائی قیمتی نصیحت ہے۔ ان میں سے ایک نصیحت پر ایک جمعے میں، پچھلے جمعے میں، اس سے پہلے والے جمعے میں بات ہوئی کہ آپ اسلام نے فرمایا 5 چیز کو 5 چیز سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ ان میں سے پہلی چیز ہے شبابک قبل حریمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو۔ اس تعلق سے بات آئی تھی۔ دوسری چیز ہے صحتک قبل سقمک، بیماری کے زمانے سے پہلے صحت کے زمانے کو غنیمت سمجھ لو۔ یہ بہت عظیم نصیحت ہے۔ اگر ہم غور کریں کہ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے عظیم نعمت صحت کی دولت ہے، تندرستی کی دولت ہے۔ آدمی اگر صحت ہو تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ اپنی آخرت کو بھی بنا سکتا ہے اور اپنی دنیا کو بھی سنوار سکتا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کے بھی کام آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ نعمت چھن جائے اور انسان بیماریوں کا شکار ہو جائے، مختلف طرح کے امراض لاحق ہو جائیں، تو پھر جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور انسان چاہ کر بھی بہت کچھ وہ کرنا چاہتا اور نہیں کر پاتا ہے۔ یہ صحت و تندرستی یہ اللہ کی عظیم دولت ہے۔ اس دولت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت چھین جاتی ہے۔ نعمت محفوظ رہتی ہے تو آدمی اس کی قدر نہیں کرتا۔ اسی لیے بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی 2 عظیم نعمت، بڑی نعمت ایسی ہے جس میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ خسارے میں اور دھوکے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت وہ نعمت حاصل ہے، جس وقت وہ نعمت موجود ہے، تو اس وقت اس کی قدر نہیں کرتے، اس سے کام نہیں لیتے، اور جب وہ نعمت چھن جاتی ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں، پھر ہاتھ ملتے ہیں، پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ 2 نعمت کیا ہے؟ فرمایا الصحت، پہلی نعمت صحت اور تندرستی ہے، اور دوسری نعمت الفراغ، خالی وقت ہے، خالی وقت ہے۔ اس کو اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کے طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ صحت کی دولت، تندرستی کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ ایسی عجیب دولت ہے کہ جب تک صحت تندرستی حاصل ہے تو چاہنے والے بہت ہیں، ملنے والے بہت ہیں۔ جب تک آپ کام کے ہیں تو پھر آپ سے دوستی کرنے والے لوگ بہت ہیں، لیکن اگر بستر پر پڑ گئے اور بیکار ہو گئے اور آپ سے کام، ہم سے کام نہیں ہو رہا ہے، تو دنیا والوں کا تو کیا کہنا، رشتہ دار بھی بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اپنے لوگ بھی جو ہے یہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں اگر تندرستی جلدی حاصل نہ ہو تو۔ یہ ایسی نعمت ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہ دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس لیے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ ہم اس نعمت کے امین ہیں، امانت دار ہیں، اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں دیا ہے۔ اگر ہماری لاپرواہی اور کوتاہی کی وجہ سے اور صحت کو خراب کرنے والے کام کرنے کی وجہ سے، صحت کو خراب کرنے والی غذا کھانے کی وجہ سے اگر جان بوجھ کر ہم نے اپنی صحت کو خراب کر دیا تو یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سوال ہوگا، اس سوال کا ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تم کو صحت کی دولت امانت کے طور پر دی تھی، تم نے اس امانت کو کیوں ضائع کر دیا؟ ہمیں اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کی قدر کرنی ہے، ہمیں وہ تمام کام اپنانا ہے جس سے ہماری صحت اور تندرستی اچھی رہے۔ شریعت
نے ایسے اصول بنائے ہیں، سنت کا طریقہ اتنا اچھا طریقہ ہے کہ اگر انسان سنت کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے تو پھر اس کی زندگی صحت یاب ہوگی، وہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ سنت نے ہر موقع پر انسانی جسمانی صحت کا خیال کیا ہے۔ شریعت نے کھانے پینے کا اصول بنایا ہے، کھانے پینے کا وقت متعین کیا ہے، اور کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے اس کا اصول بتلا دیا ہے۔ پہلی چیز کھانے پینے، اس لیے کہ 3 چیزیں انسان کی صحت اور بیماری میں مؤثر ہوتی ہیں۔ پہلا تو اس کے کھانے پینے کا نظام، دوسرا اس کے سونے اور جاگنے کا نظام، اور تیسرا صفائی ستھرائی۔ یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں انسانی زندگی میں صحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلی چیز کھانے پینے کا نظام ہے۔ شریعت نے پہلا حکم تو یہ دیا کہ حلال کھانا ہے، حرام میں نحوست ہے، حرام کھا کے بیماریاں پیدا ہوں گی، دل گندا ہوگا، اللہ اس کی وجہ سے عذاب کے طور پر جسمانی بیماریاں پیدا کر دیں گے۔ یہ تو پہلا اصول ہے، حلال کھانا ہے۔ پھر حلال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول بتلایا ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا ہے، نہیں پینا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کر کے نہیں کھانا، نہیں پینا۔ ہوتا یہ ہے جب من پسند کھانا ہوتا ہے تو پھر انسان اس وقت دسترخوان پر نظر رکھتا ہے، پیٹ پر نظر نہیں رکھتا کہ ہمارے پیٹ کو کتنا چاہیے۔ وہ اس وقت اس کی نظر دسترخوان پر، ایٹم پر ہوتی ہے، یہاں پر کیا ہے، یہ کیوں چھوٹ رہا ہے اور یہ کیوں بچ رہا ہے، اس کا بھی تو حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ لہذا سب میں سے کھا لیتا ہے اور زیادہ کھا لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اور وہی ہاضمہ تو یہ پورے جسمانی قوت کے لیے وہ مشین کا درجہ رکھتی ہے۔ جو ہاضمہ ہے وہ مشین ہے جس میں کے اندر وہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، اور پھر وہیں سے خون بنتا ہے اور جسمان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور وہ ہاضمہ خراب ہو جائے تو پھر خون بننا ختم ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن نے صاف اعلان فرمایا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔ ایک حکیم صاحب سے، اسلامی حکیم سے کسی دوسرے لوگوں نے، مشرکین نے اعتراض کیا کہ بھئی تمہارے قرآن میں سب کچھ ہے لیکن ڈاکٹری تو نہیں ہے، اس میں ڈاکٹری تو نہیں ہے، اس میں جو ہے کیا کہتے طب تو نہیں ہے، قرآن میں کہا کیوں نہیں ہے؟ قرآن نے تو ایسا ڈاکٹری بیان کیا، ایسا طب بیان کیا کہ دنیا کا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کیا ہے؟ کہا قرآن، اس نے یہی آیت پڑھی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو لیکن کھانے اور پینے میں حد سے آگے مت بڑھو۔ اب حد سے آگے بڑھنا دونوں طریقے سے ہوگا، زیادہ کھا لینا، زیادہ پی لینا، یہ حد سے زیادہ آگے بڑھنا ہوگا، نقصان دے گا۔ اور کھانے پینے کو کم کر دینا، جتنی خوراک ہے جس میں کو جتنا چاہیے اس سے کم کر دینا، اور زیادہ بھوکا رہنا اور زیادہ پیاسا رہنا، اس سے بھی نقصان ہے، یہ بھی حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ تو قرآن نے ایک اصول بتلا دیا، بھائی کھانا اور پینا ہے لیکن نہ بہت زیادہ زیادتی کرنی ہے نہ بہت زیادہ کمی کرنی ہے، ولا تسرفوا، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھو۔ تو انہوں نے اعتراف کیا، ہاں بھائی تمہارے قرآن نے تو سارے طب کو جمع کر دیا، ساری ڈاکٹری کو جمع کیا۔ اب سارے ڈاکٹر تو یہی کہتے ہیں کہ نقصان دہ چیز کو نہیں کھانا ہے، نفع بخش چیز کو کھانا ہے، اور اس کا ایک جو ہے لمٹ سے کھانا ہے۔ اور پھر روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے طور پر بیان فرمایا کہ جب آدمی کھانا کھائے تو اپنے پیٹ کو گویا 3 حصوں میں بانٹ لے، ایک حصہ کھانے کا اور ایک حصہ پانی کا اور ایک حصہ خالی رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو خالی والا حصہ ہے نا، انسان اس کو بھی بھر لیتا ہے اور پھر ڈکاریں آتی ہیں اور گیس بنتی ہے اور ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور بس جو ہے یہ قبضے کے شکار ہو جاتے ہیں اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا صاف ستھرا جو ہے اصول بتلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 حصہ کر کے ایک حصہ بھوکا رہے انسان۔ مثال کے طور پر اگر وہ 5 روٹی کھاتا ہے تو اس اصول کے مطابق اس کو 4 روٹی کھانا چاہیے، 3.5 روٹی کھانی چاہیے، 4 روٹی، لیکن یہاں 5 سے کم نہیں، 6 کھا لیتا ہے، یہاں تک کھا لیتا ہے اور پھر جو ہے بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ پہلی چیز ہے، ہمیں اپنی صحت کی حفاظت کے لیے قرآن اور حدیث نے جو اصول بتلایا ہے کہ کھانے پینے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کیا جائے۔ صحت اللہ کی امانت ہے، ہمیں اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔
ہمیں طاقتور بنے رہنا ہے، ہمیں کمزور نہیں ہونا۔ اور یاد رکھیے گا مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مسلمان، صحت والا مسلمان، تندرست مسلمان، ہٹا کٹا مسلمان، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے اس مسلمان سے جو بالکل مریل ہے، دبلا پتلا ہے، کمزور اور لاغر ہے۔ یہ حدیث میں فرمایا گیا، یعنی اس نے اپنی صحت کی حفاظت کر کے اپنی جسمانی قوت کو باقی رکھا ہے، جس میں وہ خود اپنی ذات کا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور قوم کے لیے بھی نافع بن سکتا ہے، اپنی طاقت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت کی بھی عبادت کے لیے تیاری کر سکتا ہے۔ اور وہ کمزور انسان ہے، کوئی گر پڑا وہ تو خود ہی پہلے سے گرا کمزور ہے، وہ گرتے ہوئے کو کیا سہارا بنے گا؟ کسی کا کوئی سامان لا کر دینا ہے، وہ تو بیچارہ خود ہی سہارے کا محتاج ہے، وہ دوسرے کے لیے سہارا کیا بنے گا؟ وہ نہ کھڑا ہو کے تنددہی کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اپنی دنیا کے لیے محنت مزدوری کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا طاقتور مسلمان، صحت مند مسلمان یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے کمزور مسلمان سے۔ اس لیے ہمیں کمزوری کا اسباب اختیار نہیں کرنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے ہماری صحت اچھی رہے۔ ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو پہلی چیز صحت کی حفاظت کے لیے کھانے پینے کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ نظام بہتر ہونے کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھانے پینے کا جو نظام ہے کہ وہ تھوڑا بھوکا رہے، مکمل بھر نہ لے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، کچھ تھوڑا بھوکا رہ کے کھانا کو چھوڑ دے، یہ بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کھانا جو کھائے تو وہ صحت کے لیے مفید کھانا کھائے۔ آج کل جو ہے یہ چوک چوراہے پہ جو تلی ہوئی چیزیں ملتی ہیں یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارا خاص طور پر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ چوک چوراہے کے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو گھر کا بنا ہوا امی کا کھانا اچھا نہیں لگتا اور وہ تلی ہوئی چیزیں باہر کی ان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اس وقت تو اچھی لگتی ہے، جسمانی طاقت ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں جا کے پھر یہی ان کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے کیا چیز ہماری صحت کے لیے مفید ہے، کون سا کھانا کھانا چاہیے، کون نہیں کھانا چاہیے، اس کو سوچ سمجھ کر اس کے اعتبار سے عمل کرنا چاہیے۔ نقصان دہ چیز کو کھانے سے بچیں، فائدہ مند چیز کو کھانے کا بغیر۔ ایک تیسری چیز کھانے کے نظام میں یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا لحاظ کیا جائے، یہ نہیں کہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، ایک وقفہ ہونا چاہیے، مشین بھی تو کام کرے گی، اس کو تھوڑا فرصت دیں۔ بہرحال کھانے پینے کا نظام بہتر کرنا یہ صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے تو انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی چیز یہ۔ دوسری بنیادی چیز صحت کی حفاظت کے لیے ہے صفائی اور ستھرائی۔ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اگر ہمارے آس پاس یہ گندگیاں ہیں، کیڑے پڑ گئے وہاں پر جو ہے سامانوں میں، آس پاس میں جو ہے کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، وہاں پر پانی جمع ہے جس کے اندر مکھیاں جمع ہو گئی ہے، جس کے اندر کیڑے بیٹھ گئے ہیں، تو ظاہر یہ جو ہوائیں چلتی ہے یہ ہوا ان گندگیوں سے مل کر ہمارے جسموں سے لگتی ہے اور ہمارے ناکوں کے واسطے سے وہ اندر جاتی ہے، اور ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہ ہوائیں پہنچتی ہیں۔ ہوا کو تو کوئی روک نہیں سکتا، تو وہ جو گندے مضر اثرات سے ملی ہوئی جو ہوائیں ہوتی ہیں، جو آس پاس کی گندگیوں سے، اس کا اثر انسانی جسمانی صحت پر بھی پڑتا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے شریعت نے بہت تاکید کے ساتھ مسلمانوں کو صفائی ستھرائی کے خاص اہتمام کی تاکید کی اور تلقین کی ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، بلکہ اس کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہارۃ شطر الایمان، پاکی صفائی ستھرائی یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ ایمان کا آدھا حصہ، آپ سمجھیں جس چیز کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہو وہ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ ہم مسلمان اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو گھر کو، برآمدے کو، آنگن کو صاف کر کے باہر روڈ کے کنارے میں ڈال دیتے ہیں، صحن میں ڈال دیتے ہیں، دروازے پہ ڈال دیتے ہیں، راستہ چلتے ہوا جو روڈ ہے اس پر ڈال دیتے ہیں۔ اپنے گھروں کے کوڑے کرکٹ کو صحن میں ڈال دینا، راستے میں ڈال دینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھروں کو اور صحن کو صاف کیا کرو،
یہودیوں کے طریقے سے مشابہت اختیار مت کرو، اس لیے کہ یہودی اپنے گھر کو صاف کر کے باہر کوڑا کرکٹ ڈال دیتے ہیں جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے، تمہیں خود بھی اپنے گھر کی صفائی کرنی ہے، برآمدے کی، آنگن کی، اور جہاں تک راستہ آپ کے حوالے ہے، آپ کے سامنے ہے، ان راستوں کی بھی صفائی کرنی ہے۔ اور مسلمان اگر اپنے دروازے سے متصل راستے کی صفائی کا اہتمام کر لے تو راستہ بہت صاف ہو جائے گا، لیکن راستے کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، جس کا نقصان دوسروں کو تو ہوتا ہی ہے، خود اس کو بھی ہوتا ہے کہ اس کی گندگی سے ملی ہوئی ہوائیں جو مضر اثرات والی ہوتی ہیں ان کے جسموں کو لگتی ہے، جس سے وہ بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا خیال کرنا، کہیں پانی جمع تو نہیں ہے، وہاں سے جو ہے گندگی آ رہی ہے، وہاں پہ مچھر جمع ہو گئے اور وہاں پہ جو کیڑے لگ گئے اور وہ گندی ہوائیں ہمارے جسموں سے لگتی ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے، اس کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ دوسری چیز ہے جو انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں کے مقابل میں سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ سونے اور جاگنے کا نظام یہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہ نیند یہ انسانی جسم کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جو ہے جگہ متعین کر دیا، وقت متعین کر دیا۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے الگ الگ کر دیا، ہم نے رات کو آرام کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، سونے کے لیے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو جاگنے کے لیے اور محنت کرنے کے لیے بنایا۔ اللہ نے یہ متعین کر دیا۔ اب رات کا وقت سورج غروب ہونے سے سورج کے نکلنے تک ہوتا ہے، اور دن کا وقت پھر سورج نکلنے سے آخر تک ہوتا ہے۔ ہمیں سونے کا نظام یہ تو اصولی طور پر ہے، اب ہمیں سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ کب سونا چاہیے اور کب اٹھنا چاہیے۔ تو حدیث میں ابن ماجہ شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے عشاء کے درمیان میں نہیں سوتے تھے، اور عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے اور فوراً سو جاتے تھے۔ یہ سونے کا نظام ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جسمانی صحت کی حفاظت کے لیے اس سے بہتر کوئی اصول نہیں ہو سکتا کہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد، یعنی 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد، 9 بجے کے بعد فوراً آدمی بستر پر چلا جائے اور فوراً سو جائے۔ اور اٹھنے کا نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اٹھنے کا نظام تہجد کے وقت میں، اسی لیے عشاء کی نماز کے بعد حدیث میں بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سمر جس کو کہتے ہیں، نان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سمر، بخاری کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں بات چیت کرنے سے سختی سے منع کیا ہے، یعنی عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں کرنے، جو بات چیت کرنا مغرب سے عشاء کے درمیان کر دو۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد، رات میں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد فوراً بستر پر آ جانا ہے، کوئی بات چیت نہیں کرنا ہے، اور تاکہ ادھر تہجد کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے اور پھر فجر کی نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ یہ ہے سونے اور جاگنے کا صحیح اصول مسلمانوں کے لیے۔ لیکن کیا مسلمان اس وقت ان اصولوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا وہ سونے کے وقت سوتے ہیں، یہ جاگنے کے وقت جاگتے ہیں؟ بڑا عجیب جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ اکثر نوجوان یہ جب ان کو بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ سوتے ہیں، جب ان کو سونے کا وہ وقت ہوتا ہے تو اس وقت پوری رات یہ جاگتے رہتے ہیں۔ اب عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے سے منع کیا گیا کہ یہ بات چیت تو کرتے نہیں، اس لیے کہ بات چیت کرنے کی فرصت ہی کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں جو وہ لعنتی موبائل پڑا ہوا ہے، وہ بات چیت کرنے کی فرصت کہاں دے رہا ہے؟ یہ کھانے سے فارغ ہوئے اور فوراً موبائل لے کر، چاہے وہ بستر پر ہی پڑا کیوں نہ ہو، چاہے روڈ کے کنارے پر کیوں نہ ہو، ان کی رات اس موبائل میں لگ کر پوری رات برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اس بات چیت کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں تو بات چیت کرنے میں کوئی اور گناہ نہیں تھا، اور یہاں پر تو یہ کہ پورا کا پورا گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں ڈوبا ہوا ہے کہ اس حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو شاید فرشتہ بھی اس کی روح کو لے جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ جس گندے مناظر کو وہ دیکھ رہا ہے، جس فوس مناظر میں وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، اور اپنی رات کو اس مٹرگستی میں اور جو ہے من کو بہلانے میں اللہ کے نافرمانی میں موبائل کے واسطے سے وہ لگائے ہوئے ہے، پوری رات اس طرح دیکھتا رہتا ہے تاں کہ موبائل اس کے ہاتھوں سے بستر پر نیچے پڑ جاتا ہے۔ موبائل جب نیچے جاتا ہے، اس کی آنکھ پہلے لگتی ہے، موبائل نیچے زمین میں بعد میں گرتا ہے، چاہے وہ رات کے 3 بج رہے ہوں یا 4 بج رہے ہوں۔ یہ ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے یہ اٹھتے کب ہیں؟ 8:30 بجے، 9 بجے، 10 بجے یہ بیدار ہوتے ہیں۔ ان کو اٹھنا چاہیے صبح کے وقت میں،
مسند احمد کے اندر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح کے وقت سونے رہ جانے سے انسان روزی سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں روزی کے لیے، ہم کتنے پیسہ پریشان ہیں کہ اخراجات بڑھ گیا، مہنگائیاں بڑھ گئی، کمائی کم ہو گئے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان صبح کے وقت میں سوتا رہ جائے، فجر کی نماز بھی نہ پڑھے اور یوں ہی سوتا رہ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی روزی چھین لی جائے گی، وہ روزی سے محروم ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کے اندر صاف الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم روزی کے لیے اتنی پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بارے میں فرمایا اللہم بارک لنا فی بکورنا، اے اللہ صبح کے وقت میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے صبح کے وقت میں برکت کی، اس لیے صبح کے وقت میں اگر انسان بیدار ہو، کھیت میں کام کرے، دکان کو کھولے اور دیگر کام کاج کرے تو اللہ اس کے اس محنت کے اندر برکت عطا کریں گے، لیکن اس وقت انسان سوتا رہتا ہے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، آج آپ فجر کی نماز پڑھنے والے مسلمان، اگر آپ فجر کی نماز پڑھ کے فوراً نکل جائیں بستی کے اندر تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوگا جو جگا ہوا ہوگا۔ اکثر گھر میں کیوار بند ہے، دروازہ بند ہے اور وہ آرام سے ٹھار سے سو رہے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے۔ یہ اس وقت سونا یہ اللہ کی لعنت کو دعوت دیتا ہے، یہ فقر و فاقہ کو دعوت دیتا ہے، یہ اللہ کی نعمت کے چھیننے کو دعوت دیتا ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑا عالمیہ ہے۔ پہلے تو یہ شہروں میں کبھی ہوا کرتا تھا، اب گاؤں دیہات میں بھی یہ ہونے لگا ہے۔ پہلے تو ہل بیل جوت کے یہ مسلمان ہل بیل چلانے کے لیے صبح سویرے اٹھتے تھے اور ہل لے کر کھیتوں میں جاتے تھے۔ اب چونکہ ان کو ہل بھی نہیں چلانا ہے، وہ ٹریکٹر والے کو فون کر دینا ہے، وہی اس کا کام تمام کر دے گا، تو اس کے لیے ہل بھی نہیں چلانا، یہ سوتے رہتے ہیں آرام سے۔ ہل چلانے والے بھی بیدار نہیں، سب آرام سے سوتا رہتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ وہ بیچارہ بوڑھا جو اٹھا ہے اور مسجد میں آیا، نماز پڑھا ہے اور کسی طریقے سے وہ جو گورو مال ہے اسی کو نکالنا ہے، اور یہ نوجوان بیٹا اور یہ نوجوان بیٹیاں اور یہ بہو، یہ گھر کی مستورات، یہ سب کے سب فجر کی نماز چھوڑ کے یہ بستر پہ پڑے رہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ اس سے اللہ کا عذاب تو ہوتا ہی ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی، تہجد نہیں پڑھ سکے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسمانی جو صحت ہے وہ صحت خراب ہوتی ہے، صحت برباد ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا صبح کا اٹھنا، سویرے کی ہوا یہ بہتر ہے 100 دوا سے، یہ بولا کرتے ہیں گاؤں دیہات میں کہ سویرے کی ہوا یہ 100 دواؤں سے بہتر ہے۔ اس لیے اگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ جو ہے ٹہلنے کے لیے نکل جائیں، 2 کلو 3 کلو 4 کلومیٹر تک ٹہلتے ہوئے جائیں اور پھر واپس آئیں، پورے دن بدن میں ایک چستی رہے گی، ایک نشاط رہے گی، ایک پھرتی رہے گی اور کوئی غنودگی نہیں، بہت نشاط کے ساتھ کام کریں۔ میں ایک جملہ سنا دوں، مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ جو ایک ایک لمحے کی قیمتی بنانے کی فکر میں تھے۔ کیسا قیمتی بناتے ہیں؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے استاذ، ان سے ملنے کے لیے تھانہ بھون گئے ان کے گھر پر، اور حضرت اس وقت بیان القرآن لکھ رہے تھے اوپر والے منزل میں، میں دیکھ کے آیا تو کہا حضرت آئے ہیں، تو ان سے ملنے کے لیے نیچے آئے اور ان کے چائے پانی کا نظام کیا، اور جلدی سے نظام کرنے کے بعد حضرت سے کہہ دیا، شیخ الہند استاد سے شاگرد کہہ رہے کہ حضرت میرا اس وقت بیان قرآن لکھنے کا معمول ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا لکھ دوں۔ شیخ الہند نے اجازت دے دی، بیٹا ضرور لکھو، میں یہیں بیٹھا رہتا ہوں۔ وہاں اشرف علی تھانوی اوپر گئے اور چند سطور لکھے ہیں، لیکن شیخ الہند نیچے بیٹھے ہو، کہاں دل لگے گا لکھنے میں؟ دل نہیں لگا ان کا لکھنے میں، کچھ سطور لکھ کر نیچے آ گئے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ اس کی برکت باقی رہے اور ناغہ نہ ہو، اس لیے جا کے تھوڑا سا لکھ کر آ گئے۔ وہ انسان جو اپنے وقت کی اتنی قدر کرنے والا ہے کہ استاد کو نیچے بیٹھا کر اپنے وقت کا اہتمام کیا، پابندی کی، وہ لکھتے ہیں ملفوظات القیمہ جو ان کے یومیہ، جو ان کی مجلس ہوتی تھی، ان کو وہ کتابیں چھپ چکی الاضافات الیومیہ، اس کے اندر حضرت لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک صبح کا ٹہلنا حفظان صحت کے واسطے یہ اشراق کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ ذرا سا جملے پر غور کریں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں میرے نزدیک، ان کے جملہ سنا رہا ہوں، حفظان صحت کے واسطے صبح کا ٹہلنا اشراق کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی میرے نزدیک صحت کی حفاظت کے لیے صبح کا ٹہلنا یہ اشراق کی نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ اشراق کی نماز زیادہ سے زیادہ سنت ہیں، پڑھیں گے تو ثواب، نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن یہ جو صحت ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اگر صبح نہ ٹہلنے کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو گئی تو اللہ کے یہاں سے پکڑ ہو جائے گی، یہ فرض کے درجے، یہ واجب کے درجے میں۔ اس لیے صحت کی حفاظت کے لیے بنیادی طور پر تیسرا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے سونے اور جاگنے کے نظام کو بہتر بنائیں، عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونے کا نظام بنایا جائے تاکہ صبح جو ہے تہجد کے لیے اور فجر کی نماز کے لیے اتنا آسان ہو جائے۔ یہ صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری امت کے خاص طور پر نوجوان لڑکا اور لڑکیوں کو، بچوں اور بچیوں کو بھی سونے اور جاگنے کے نظام کو بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو ساتھی سنت نہیں پڑھیں سنت سے فارغ ہو جائے۔